دوستوں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتوں کا نزول ہونا۔ اللہ والوں، آج 20 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے۔ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے ہیں، بے شمار تسبیحات اعمال وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 20 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رب کریم کی ذات آپ کی حاجات پہ قبول فرماتا ہے۔ آج اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت 70 نیکیوں سے نوازے گا۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے۔ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیابی پا سکے، ہر حاجت کو پورا کر سکے، ہر قدم پر کامیابیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کو پائے اور وہ اس کے روزے نہ رکھے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کرے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے۔ اللہ والوں، یہ رب کی ذات فرما رہی ہے۔ اس پر جبریل امین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ تو پھر کیوں نہ رمضان کے 20ویں روزے رب کریم سے خزانے لوٹنے کے لیے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیا جائے۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو بے بس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو آج 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کریں گے، بیٹھے بیٹھے 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ عمان سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، آپ مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا 20واں روزہ اتوار کا دن آ جائے
تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر 10 بار یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے پورے سال کے رزق کا، دولت کا انتظام ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائے، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہو جائے، غیبی فرشتے رحمتوں برکتوں سے آپ کے گھر چھوڑ جائیں، بند کاروبار چل پڑے، دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے، لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں، اللہ والو رمضان کے مہینے کی جتنی برکات بتاؤں کم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا اور دوسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج رمضان کا 20واں روزہ ہے، اتوار کا دن ہے اور آج ایک چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ اس عمل کو 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صبح سحری کے وقت، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، افطار 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج رمضان کے 20ویں روزے کی قدر نہ کی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 20 رمضان المبارک اتوار کے دن وہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھا ہوتا۔ تو آج میری بھی خواہش پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ آج رب کریم کو یقین کرے خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے۔ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو اللہ والوں کیوں لاپرواہی کر رہے ہو؟ کیوں تم نہیں لے رہے؟ پھر پورا سال ٹھوکروں میں، محتاجگیوں میں اگر زندگیاں گزارو گے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آج رب کی ذات نواز رہی ہے۔ آج اپنی قسمت کے ستاروں کو چمکوا لو، آج اپنے مقدروں کو عروج پر لے جاؤ۔ اگر سارا سال رزق حلال چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ بالخصوص کر لینا۔ 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے، اتوار کا دن ہے اور آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہے۔ پھر کیوں نہ رب کعبہ سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیں۔ ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کرواتا ہے۔ لیکن 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے 20ویں روزے کا خاص عمل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے۔ آپ جو بھی مانگیں، آپ کی زبان پر جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ فوراً سے پورا ہو جائے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی من چاہی مراد پوری کرانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو شرف قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 20ویں روزے کی قدر کیجیے گا۔ چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 20 رمضان اتوار کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستوں، دوستی یاریاں، رشتہ داریاں، اللہ والوں، یہ مشکل وقت میں کام نہیں آتی۔ آپ کے ساتھ تب تک کوئی ساتھ دے گا جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ آج پیسے کے بغیر گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ آج پیسے کے بغیر کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، لوگ آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن آج رمضان کے 20ویں روزے صرف 10 بار پڑھنے سے رب کی ذات پورے سال کی خوشیاں، خزانے، رحمتیں، برکتیں، جھولیاں بھر کر دے رہی ہے۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 20 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 20 رمضان المبارک اتوار کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان قریمی کا واسطہ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے جان چھڑا کر شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مولا آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اتنا نواز کہ دوبارہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو جو پریشان ہیں میرے مولا، جو جنگ و جدل میں ہیں میرے مولا، ان سب کے لیے بہترین تو مدد کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا کافروں کا منہ کالا فرما دے، نیست و نابود بنا دے، ہم میں چھپے ہوئے منافق کو ظاہر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ خدارہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 20 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے، کیونکہ جب کوئی کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، رزق اور دولت مل جاتی ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریمو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرم کرنے والی ذات، اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہماری یہ بھی حاجت ہو جائے، ہماری یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہماری زندگیوں کا مقدر بدل جائے گا، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا، کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا، غیبی فرشتے ہر طرح کی کامیابی لے کر ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ صرف یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ لوگ لاڈ کر کر جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم ہو جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، ہم پر رب کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مسترد اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ہوگی جسے رب کی ذات، جس سے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا کریم یا اللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کوئی آپ کے قریب سے ہو کر گزرا ہے، یا آپ کے دل کو یوں محسوس ہوا ہے کہ جھنجھلاہٹ سی ہو گئی ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ غیبی فرشتہ دولت لے کر آ چکا ہے اور آپ کے بگڑے کام سنور چکے ہیں۔ دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے، یہ سب کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی ہاتھ کو انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس لاچار مجبور ہو جائے، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں بندشیں ہو جائیں، تو سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، جسے رات دن میں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑی بنگلے جائیداد آ جائے۔ تو آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی سالوں سے ایسے کام ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام نظر بد اور حسد کا ایسا علاج ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ویسے ہی رب سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سورۃ الکوثر پڑھنے والے کا رزق 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو خدارا میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن
सूरतुल कौसर पढ़ लेना। यह ऐसा अमल है कि पढ़ने वाला जो मांगता है रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह अता कर देती है। आप तवज्जो कीजिएगा, सूरतुल कौसर कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ता आएगा, आपके घर में रिस्क और दौलत रख जाएगा, आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, पूरे साल का रिस्क, खुशहाली, हर शे आपके कदमों में आ जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपके मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह वालों, आप लोग मट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना बन जाएगा। जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो पूरी उम्र ना मिल सका, आज 20 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन, दूसरे अशरे के आखिरी दिन सिर्फ 11 बार पढ़ते ही साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में इस छोटे से अमल को पढ़ लेते हैं जो इसी अमल का हिस्सा है, आपने तीसरे नंबर पर रब्बे करीम का एक नाम पढ़ना है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इस नाम को पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, उसे मिल जाता है। अगर आप भी मुस्तजाबुद दावात बनना चाहते हैं, आप मुंह से निकली हर बात को पूरा कराना चाहते हैं, तो या हय्यु या कय्यूम को पढ़कर देखिएगा। या हय्यु या कय्यूम ये रब्बे करीम का इसमें आज़म है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि बेहद तहकीक के बाद साबित हो गया कि अल्लाह के 99 नामों में से हर नाम की अपनी कदर व कीमत है, हर नाम बेहद ताकतवर है, लेकिन यह हय्यु या कय्यूम ये एक ऐसा इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठता है वह इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी हो जाती है। आज जिस मकसद को आप पूरा कराना चाहते हैं, जिद करके या हय्यु या कय्यूम पढ़ते चले जाएं। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। आपके दुकान दफ्तर कारोबार में कामयाबियां तरक्की उरूज आपका मुकद्दर हो जाएगी। आपने या हय्यु या कय्यूम को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। आपने आखिर में या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। यानी या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। और 11 बार आप लोग जब भी पढ़ रहे हों तो आपकी जो खास हाजात है, जो आपका खास मकसद है, आप लोगों ने उसको अपने जहन में रखते हुए ही इस अमल को करना है। हरगिज भी इस चीज से आप लोग गफलत में नहीं पड़िएगा कि आप लोग वजीफे में लग जाएं, आप लोगों की जो खास हाजत है वो आपके जहन से निकल जाए। जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं वो तवज्जो के साथ करनी होगी और मकसद जहन में रखते हुए करना है। मकसद अगर 1 से ज़्यादा है तो कॉपी पे लिख दें और लिखा हुआ अपने सामने रखें। उसके बाद इस अमल को करें तन्हाई में बैठ के, इंशाअल्लाह ज़्यादा फयूज़ व बरकत हासिल होंगी। ये अमल हर मर्द हर औरत सब कर सकते हैं, सबको करने की मुकम्मल इजाज़त है। घर दफ्तर जहाँ बैठ कर करना चाहते हैं वहाँ बैठ के कर लें। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों को इंशाअल्लाह आपकी कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। अल्लाह वालों, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ ले, अमल आपका मुकम्मल हो गया। हाथ उठा के अब जो दुआ करेंगे आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। आज अल्लाह पाक से वो मांगिएगा
جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، اللہ والوں بالخصوص اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی سچی گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے پہلے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ توبہ استغفار کر کے بیٹھیں، یا کسی بھی طریقے سے جو آپ کو دعا یاد ہے آپ لوگ بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور آپ لوگ وہ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی ہے، میری سچی توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد 100% کامیابی ہے، ناکامیابی کی کوئی وجہ بچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔